نہ زندگی ترک دنیا کی زندگی اسلام نے اس کی بھی نفی کی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی رنگینیاں اس نے پیدا کی ہیں، پھلوں میں ذائقہ انسانوں کے لیے اس نے رکھا ہے، یہ نظاروں کی کائنات انسان کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے اس نے بنائی ہے۔ تو پھر اس سے صرف نظر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حدود و قیود عطا کی اللہ نے، ان کے اندر رہ کر کے ہم دنیا سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھرپور جد و جہد کریں۔ اسلام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، دین فطرت کا ہم سے یہی تقاضا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، لیکن دوسری جانب غرق دنیا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر غرق ہو جائیں اور اپنی خواہشات ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور ہر وقت اپنی ذہنی نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے لگے رہیں۔ اسلام چاہتا ہے، ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہماری یہ دنیا بھی، یہ زندگی بھی خوبصورت ہو اور ہماری آخرت بھی نہ بگڑے۔ تو اس کے لیے ایک جامع لفظ قرآن نے دیا ہے، اور وہ لفظ ہے فلاح، کامیابی۔ فلاح سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی مراد ہے، اور ہم یہ لفظ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہر روز 5 وقت مسجد سے آنے والی صدائے دل نواز اذان میں اس کی دعوت بھی ہمیں ملتی ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو فلاح تقاضا ہے ہمارے دین کا ہم سے کہ اس کو حاصل کر لیا جائے، اور فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جامع لفظ ہے، قرآنی اصطلاح ہے۔ اب قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح من تزکا، فلاح کس نے پائی، کامیاب کون ہوا؟ سرخرو کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کس نے جمع کر لی؟ تو اس کے لیے قرآن نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور وہ بھی انتہائی جامعیت کا حامل لفظ ہے، اور وہ ہے تزکیہ، ستھرائی، پاکیزگی، عفت دامن، عفت نگاہ، عفت خیال۔ تو کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے ستھرائی کا اہتمام کیا، جس نے اپنے باطن کی ظاہر کی پاکیزگی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہوا۔ تو دنیا اور آخرت، ان دونوں جہانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں تلقین کی گئی، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نہ تو ہمیں اس کی ترغیب ہے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا ترک کر دو، اور نہ ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو فراموش کر دو۔ اور آج ہم دنیا کے اسلوب پہ نظر ڈال کے دیکھیں تو ایسا ہی ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلامی اقدار کو دنیا چھوڑ چکی ہے، لوگ ترک کر چکے ہیں، اور آج کہا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا، آج ہم فراڈ نہ کریں تو ہم تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آج ان چیزوں کو جن سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کو کامیابی کی کلید سمجھ لیا گیا ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم نے دنیا کو حاصل کرنا ہے بقدر ضرورت،
تو وہ دین کو ترک کر کے دین کی قیمت پر نہیں، اور دوسری جانب کہ دین معاف ہو جائے، آخرت میں جو تکلیفیں اذیتیں وہ بھی دنیا پر ہی بھگت لوں اور میری آخرت بہت اچھی ہو جائے۔ تو مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، اذیتیں، تکلیفیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے آنے والے آلام و مصائب انہوں نے گھیر لیا ہے، تو شاید میری وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ اس نے آخرت بچا لی، دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، انہوں نے جب اس کی اس بات کو سنا تو اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی خیر عطا کر دے اور اس دنیا کے اندر بھی مجھے بھلائیاں نصیب فرما دے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ بھی اچھی گزرے، یہ زندگی بھی خوشحال گزرے، یہ زندگی بھی خوش و خرم گزرے، اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو۔ ترجیح ہماری آخرت ہی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ دنیا کو برباد کر کے ہم آخرت کو حاصل کریں گے۔ ترجیح آخرت ہی ہوگی، لیکن دنیا کا جو حصہ ہمیں ملتا ہے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیے بغیر، اسلامی اقدار کی قیمت کے بغیر، تو وہ ہمیں ضرور حاصل۔ غافل ہونے کا نام ہے، خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نیک و معاشو نکراؤ فرزند و زن، وہ گھر کے ساز و سامان کا نام دنیا نہیں، اولاد کا اور بیوی کا نام دنیا نہیں، اور دوسری زندگی کی چیزیں جو اللہ نے ہمیں ودیعت کر رکھی ہیں ان کو زیر استعمال لا کے ان سے تلذذ حاصل کرنا یہ دنیا نہیں۔ دنیا خدا سے غافل ہونا ہے، اس کو ترک کرنا ہے۔ باقی ہم جس کو دنیا سمجھتے ہیں وہ ہمارا عین دین بن جاتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بلکہ فرمایا جو تم کمائی لا کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری دنیا نہیں، وہ بھی ہمارا دین بن جاتا ہے۔ جو کاشتکار باغ لگاتا ہے، فصل بوتا ہے، اور آ کے جانور چڑیاں اس سے اپنے حصے کا دانہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، اس کاشتکار کے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا دین تو بہت وسعت معاب دین ہے، تو اس لیے ہم ترک کر دیں دنیا کو اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی ترک کر دیں، تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کے تزکیہ حاصل کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اپنے ظاہر باطن کی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، تو فلاح حقیقت میں وہی ہے۔ تو اب سنیے فلاح کیا ہے اور فلاح کا نصاب کیا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنی پاکیزگی کا سامان کر لیا، اپنے اندر کو جو ہے وہ اندر کا تصفیہ کیا، باطن کا تزکیہ کیا، اندر کے سارے میل کچیل اتار دیے، وہ ہے کامیاب، وہ ہے بامراد، وہ ہے فالح۔ فلاح اسی کا مقصوم ہے جس نے اپنے آپ کو صاف کر دیا۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے وجود کو جس طرح ظاہری علائشوں سے صاف کرتے ہیں، مٹی سے، گرد سے، دھول سے، گندگی سے، غلاستوں سے، بدبوؤں سے ہم اپنے ظاہری بدن کو صاف کرتے ہیں، تو ہمارے باطن کی صفائی بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جھوٹ سے، بخل سے، تکبر سے، ریا سے، تصنع سے، عجب سے، ان ساری چیزوں سے، کینے اور نفرت سے ہم اپنے اندر کو بھی صاف کریں، تو پھر ہم ایک خوبصورت انسان بنیں گے۔ ظاہر کو صاف کرنے سے، اپنے کپڑوں کو دھو کے پہن لینے سے، اعضائے بدنیہ کی ستھرائی
ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے. نماز پڑھنے سے قبل ہمیں وضو کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ کے دن جاؤ تو غسل کر کے جانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی صاف کرنے کا، اندر کو بھی پاکیزہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنی اس حوالے سے. مضمون کو سمجھ کے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، مجمع اصحاب موجود تھا، کہ اچانک آقا کریم نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو وہ دروازے کی طرف دیکھے، مسجد نبوی کے دروازے کی طرف. جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا وہ ایک بوڑھا بزرگ تھا. بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ تھے. وہ آ کر کے بیٹھ گئے بزرگ. مجلس اختتام پذیر ہوئی تو وہ واپس پلٹ گئے. دوسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد کیا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا تو کل والے بزرگ اسی حالت میں کہ بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ علیحدہ ہیں. تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو. کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تیسرے دن بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار نمایاں ہیں، اور مسجد میں آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے. اختتام پذیر ہوئی مجلس تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ مجھے آپ 2-3 دن کے لیے اپنے ہاں مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. کہتے میں اس لالچ میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ بزرگ اعمال کیا کرتے ہیں. چونکہ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی دکھائی دیتے رہے تو کوئی خاص عمل تو ہوگا ان کا. تو میں اس کی ٹو لگاؤں کہ وہ عمل کیا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل بجا لاؤں. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اچھے اعمال کا تتبع کیا جائے اور اس کے لیے وہ محنت کرتے تھے. آج تو کسی کا کاروبار اچھا ہو تو لوگ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ طریقہ اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں. لیکن وہ زمانہ جب آخرت کمانے کی ترجیح تھی تو اس وقت پھر انسان اس کوشش میں لگا رہتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے. اور میں تاثر یوں دیا کہ میں سو رہا ہوں اور خراٹے لے رہا تھا، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں تو جاگ رہا تھا. اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ رات کو اٹھ کے کس قسم کی عبادتیں کرتے ہیں اور کتنے نوافل پڑھتے ہیں اور کیا ان کا طریقہ کار ہے. آخر جنتی ہیں تو کوئی خاص عمل ہوگا. لیکن وہ بزرگ ساری رات سوئے رہے اور انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا جو میرے لیے ایک الگ سی چیز ہو، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تو رب کا نام لیتے. خیر میں نے کہا ہو سکتا ہے آج میرے لحاظ میں کہ میری نیند میں خلل پیدا نہ ہو تو انہوں نے اپنے معمولات کو ترک کیا ہو، تو کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں گے. کیونکہ جو عادی ہوتا ہے عبادات کا وہ جو ہے وہ ایک دن تو صبر کر لیتا ہے، لیکن زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگلے دن بھی میں طاق میں رہا لیکن وہ سوئے رہے، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے. پھر تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا. باقی دن کے معمول بھی میں دیکھتا رہا، وہی تھے جو عام لوگوں کے معمول ہوتے ہیں. خیر جب تیسرا دن گزرا اور رات بھی بیت گئی تو میں اجازت لے کے واپس پلٹنے لگا. تو میں نے کہا بزرگوں میں 3 دن سے اس لیے یہاں آپ کے پاس رکا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں خاص طور پہ، تاکہ میں ان کا تتبع کروں. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے کوئی خاص عمل نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے. تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن کوئی مجھے خاص عمل نہیں ملا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے تم نے 3 دن تک محنت کی، یہاں رکے ٹھہرے اور میرے اعمال کی ٹو میں لگے رہے، لیکن تمہیں کچھ نہیں ملا، اور اگر تم اور دن بھی رکو
تو تمہیں کوئی خاص بات نہیں ملے گی، میرے وہی معمولات ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں، لیکن چونکہ تم نے 3 دن محنت کی ہے لہٰذا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں تاکہ تمہاری یہ محنت کام آ جائے۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جو تم اور دن بھی رکتے تو یہ دکھنے والی چیز نہیں تھی، یہ ایک سینے کے اندر پوشیدہ عمل ہے۔ تو میں اور آپ جہاں اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے ہیں اور بہت اہتمام کرتے ہیں کہ ہم دکھنے میں بہت اچھے لگیں، تو صرف ہمیں دنیا ہی نہیں دیکھ رہی، کوئی ہے نا جو ہمارے نہاں خانہ قلب کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے نا جو ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم دنیا کے سامنے سور کے رہتے ہیں اور اپنے لباس کی سلوٹ بھی خراب نہیں ہونے دیتے، ہم چونکہ مجلس میں جا رہے ہیں، ہم شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، تو ہم دکھنے میں بھلے لگیں تو وہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے دلوں کی اتھا گہرائیوں تک جس کی نگاہ نور ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر کو حسد سے، بغض سے، کینوں سے، نفرتوں سے، تکبر سے، عجب سے، ریاکاری سے، ان ساری چیزوں کو جو ہے اپنے سے دور کر کے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے باطن کو بھی ستھرا کرنا پڑے گا، چونکہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے کون قلب سلیم لے کے اس کے حضور آیا ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جبکہ ہماری ساری محنت، ساری کوشش، سارا تردد، ساری تگ و دو، ساری جد و جہد اپنے ظاہر کی صفائی اور ظاہر کی پاکیزگی پر اور ظاہر کی ستھرائی پر لگی رہتی ہے۔ تو اس کا ہمارے نام میسج اور پیغام ہے وہ یہی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کر لی، جس نے اندر کے میل کو چیل دھو ڈالے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصفہ اور مزکہ کر لیا، اور اس کا دل نور اور روشنی اور اجالوں سے بھرا ہے، اور اس کا اندر اللہ جل شانہ کی معرفت کے نور سے پھر مالا مال ہوا اور انوار الہیہ کا محبت ہوا۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ اس پر تفصیلات تو ہمارے مفسرین نے بہت لکھی اور مختلف اقوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 7 نصاب دیا گیا۔ کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی صفائی کی، اور پھر قرآن اتنی جامع کتاب ہے، پھر ساتھ ہی اس کا نصاب دے دیا کہ تم باطن کو سنوار کیسے سکتے ہو۔ تمہارے ظاہر پر میل لگ جائے تو اس کو تو تم دھو لیتے ہو، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کے میل کو دھو ڈالتی ہیں اور آپ کو شفاف کر دیتی ہیں، لیکن اندر میل لگ جائے، دل گدلا ہو جائے، روح زنگ آلود ہو جائے، باطن کے اوپر دھول جم جائے، تو اس کو اتارنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے۔ فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، اور جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے، اور ایک روایت میں آیا کثرت تذکیر موت، موت کا کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ہمیں نصاب دیا دلوں کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے، اور فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا، اور ستھرا کرنے کا طریق کیا ہے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا ذکر کیا۔ تو ذکر سے اس کے دل کا زنگ اترے گا اور اس کا اندر صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔
اللہ اکبر، تو دل کا زنگ ذکر الہی سے اترتا ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. اور اللہ والوں کی اور اللہ کے بندگان خاص کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر قیام و قعود میں لیٹتے ہوئے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. کثرت ذکر ان کے باطن کی صفائی کا ضامن بن جاتا ہے اور ان کے اندر کے سارے میل اتار دیتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے. صوفیاء نے کہا جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کثرت کے ساتھ ذکر، اٹھتے بیٹھتے ذکر، سوتے جاگتے ذکر، نماز سے پہلے ذکر، نماز کے بعد ذکر، گھر جاتے ہوئے ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر، گھر سے نکلتے ہوئے ذکر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ کا نام، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اللہ کا نام، واش روم جانے سے پہلے، واش روم سے نکلتے ہوئے غفران طلب کرنا، اس سے مغفرت مانگنا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، وضو کے دوران. ایک ایک مرحلہ ہے جس موقع پر ہمارے رب نے ہمیں مختلف اوقات کے اندر ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، دور سے آیا تھا. اس نے تباہ کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا. انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی، خیر اور شر کی تمیز رکھنے کے باوجود بھی یہ دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور شر کے پیچھے لگ جاتا ہے، جبکہ یہ انسان کی جبلت کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یعنی میں اور آپ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم احادیث پڑھتے ہیں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہم صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں. جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ چیزیں ایک حد تک ہمیں معلوم بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں توفیق عمل ہو جاتی ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کے سامنے واضح کی ہوئی ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، انسان اچھی طرح جانتا ہے. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو اندر ضمیر آواز دے کے بول رہا ہوتا ہے تم غلط کر رہے ہیں. اسے پتہ ہے اچھائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے. حلال حرام کی تمیز ہے. کوئی سے نہ بھی پتہ ہے، اس کو پتہ ہے جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، اسے پتہ ہے بدکاری، گناہ، زنا، چوری، ڈاکہ یہ اچھے اعمال نہیں ہے، اس لیے ان کو چھپاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد تھا وہ تشریف لائے اور ان کے دل میں ایک سوال تھا جو وہ پوچھنا چاہتے تھے. ہجوم تھا تو وہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے، ذرا نیڑے آ جاؤ. تو وہ اٹھے اور قریب آ گئے، لیکن ابھی کچھ فاصلے پہ تھے. تو فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دور ہو، کچھ اور نیڑے آ جاؤ. تو حضرت وابصہ اٹھے اور قریب آ گئے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں تو بہت خوب ہو. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہ تمہارا سوال ہے. یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی اگر مجھے جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. تو سنو، حضور علیہ السلام نے ان 3 انگلیوں کو جوڑا اور اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا استفت قلبک، یہ تیرے اندر ہی مفتی بیٹھا، اسے ہی پوچھ لے، دل سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتا دے گا برائی کیا ہے. اقبال نے کہا تھا ملا سے نہ پوچھ دل سے پوچھ. تو یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا یہ بتا دیتا ہے. کہا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے، یہ بتائے گا برائی کیا ہے. تو انسان کی فطرت بتاتی ہے اچھائی کیا ہے، فطرت بتاتی ہے برائی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطانیت غالب آ جاتی ہے. اس کی فطرت کے اندر جو شر کے لیے رجحان رکھا گیا ہے وہ غالب آ جاتا ہے. کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، ورنہ زیادہ تر تو جو ہے وہ جانتے بوجھتے جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر. جھوٹ بولنے والا اس احساس سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ گناہ. رشوت لینے والا سیدھی میز کے اوپر سے پکڑ لے یا میز کے نیچے سے پکڑ لے، اسے پتہ ہے یہ رشوت ہے اور یہ غلط ہے،
غلط فیصلہ دینے والا